گرامی، رب قدیر جل جلالہ کا بے پناہ شکر اور احسان ہے کہ اللہ پاک نے اپنے پیارے حبیب دانائے غیوب صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وسلم کے نارن پاک کے صدقے ہم سب کو آج کی اس بابرکت محفل میں بیٹھ کر قرآن پاک کا درس سننے کا اللہ نے موقع عطا فرمایا۔ اللہ پاک اپنے حبیب کے صدقے میں ہم سب کی اس حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرمائے۔ حضرات گرامی، جیسے کہ آپ حضرات بخوبی جانتے ہیں، آج غالباً ہم نے 17ویں تراویح ادا کر لی ہے اور کل 17واں روزہ ہے۔ تو ماہ رمضان المبارک میں ایک اسلام کی سب سے پہلی جنگ لڑی گئی ہے جسے جنگ بدر کے نام سے جانا اور پہچانا جاتا ہے۔ میں اپنے مطالعے کے مطابق اپنے انداز میں اختصار کے ساتھ جنگ بدر کا خلاصہ آپ کے سامنے پیش کرنا چاہوں گا کہ جنگ بدر کیوں ہوئی، کب ہوئی، کہاں ہوئی اور اس میں اللہ پاک نے مسلمانوں کو کیسے فتح اور کامیابی عطا فرمائی ہے۔ یہ ساری باتوں کا نچوڑ میں آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کروں گا۔ سب سے پہلے اس بات کو ذہن میں رکھیں، ہمارے اور آپ کے آقا حضور تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت مکہ شریف میں ہوتی ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ والوں کے سامنے 40 سال تک اپنی زندگی کو پیش فرمایا، اخلاق اور کردار کو پیش فرمایا۔ جب مکہ والے یہ کہنے پر مجبور ہوئے کہ ساری دنیا جھوٹ بول سکتی ہے لیکن محمد بن عبداللہ جھوٹ نہیں بول سکتے، اور امانت میں خیانت کر سکتے ہیں لیکن آمنہ کا لخت جگر کسی کی امانت میں خیانت نہیں کر سکتا۔ حضرات گرامی، اللہ کے نبی سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے 40 سال کے بعد نبی ہونے کا اعلان فرمایا، نبوت کا اعلان فرمایا، اور پھر اس کے بعد کیا ہوا؟ سارا مکہ آپ کا دشمن ہو گیا۔ اور پھر 13 سال آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ میں گزارے، اور ان 13 سالوں میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ کا کلمہ پڑھنے والوں کو، آپ کے غلاموں کو بہت ستایا گیا، بہت پریشان کیا گیا، راہوں میں کانٹے بچھائے گئے، اور پھر قرآن کریم کی تلاوت کرنے والوں پر زد و کوب کیا گیا، انہیں مارا اور پیٹا گیا، ان کے منہ میں آگ کے انگارے رکھے گئے، ان کے جسم میں کانٹے چبو کر توڑے گئے، یہاں تک کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا 2 سال یا 3 سال کے لیے سوشل بائیکاٹ کیا گیا، اور شاب ابی طالب ایک گھاٹی کا نام ہے، اس گھاٹی میں آپ کو بند کر دیا گیا۔ اتنا ستایا گیا آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ حضور کو مکہ چھوڑنے پر مجبور کیا گیا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ چھوڑا اور مکہ سے مدینہ کی طرف آپ نے ہجرت فرمائی۔ 13 سال ستانے کے باوجود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کا دفاع نہیں فرمایا، کسی کو کوئی جواب نہیں دیا، نہ آپ نے تلوار اٹھائی، نہ آپ نے اپنے غلاموں کو جنگ کے بارے میں کوئی بات ارشاد فرمائی۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ آتے ہیں، اور حضور کے پیچھے پیچھے صحابہ بھی آتے ہیں۔ اب مدینۃ المنورہ یہ مسلمانوں کا مرکز بن چکا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اور آپ کے صحابہ نے مکہ سے مدینہ اس لیے ہجرت فرمائی تھی تاکہ مدینہ میں سکون کی زندگی گزار سکیں، لیکن مکہ والوں کا ظلم دیکھیں، ان مکہ کے کافروں مشرکوں کا تشدد دیکھیں کہ مدینۃ المنورہ آ کر کے مسلمانوں کو پریشان کرنا انہوں نے شروع کیا۔ ایک تو جب تک مکہ میں رہے پریشان کرتے رہے، صحابہ صبر کرتے رہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم صبر کرتے رہے، اور پھر ان کے ظلم و تشدد سے بچنے کے لیے اللہ کے رسول اور صحابہ مکہ چھوڑ کر مدینہ آئے۔ 450 کلومیٹر کا سفر طے کر کے مدینہ آئے، اور مدینہ میں جب آئے تو مکہ والوں کی شرارت دیکھیں، ان کا ظلم اور ان کا تشدد دیکھیں، ان کی زیادتی دیکھیں کہ مدینہ آ کر کے مسلمانوں کو ستانا شروع کیا۔ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ جو مدینہ کے مسلمان اپنے جانور چرانے کے لیے شہر مدینہ سے باہر جاتے، انہیں مار کر، انہیں تکلیف پہنچا کر ان کے جانور ہانک لے جاتے ہیں، کبھی مسلمانوں کے باغات میں آگ لگا دیتے ہیں۔ اب جب ظلم حد سے زیادہ ہو گیا تو اللہ پاک نے اب فرمایا کہ تم اپنا دفاع کرو۔ لوگ کہتے ہیں کہ اسلام تلوار کے زور پر پھیلا ہے، لوگ کہتے ہیں کہ اسلام جنگوں کی بنیاد پر پھیلا ہے۔ اگر دیانت داری کے ساتھ تعصب اور دشمنی کی عینک آنکھوں سے نکال کر اسلام کا مطالعہ کیا جائے،
انہیں پتہ چلے گا اسلام نے کبھی بھی تلوار اٹھانے میں پہل نہیں کی ہے، کبھی بھی اسلام نے جنگ کرنے میں پہل نہیں کی ہے، بلکہ جب کافروں کی طرف سے ظلم کے پہاڑ توڑے گئے ہیں تو مسلمانوں نے اپنا دفاع کیا ہے، اپنا دفاع کیا ہے۔ تب حکم ہوا کہ تم اپنا دفاع کرو اور ان کے ساتھ جنگ کرو اور جہاد کرو۔ حضرات گرامی، یہ لوگ ستاتے رہے، ایک زمانہ گزرا اور اس کے بعد کیا ہوا کہ ابو سفیان جو مکہ میں تھا اس نے تمام لوگوں کا مال جمع کیا، یہ کہہ کر کے ہم شام جاتے ہیں اور جا کر کے تجارت کر کے لاتے ہیں، جو بھی نفع ہوگا اس نفع کو مسلمانوں کے خلاف استعمال کیا جائے گا۔ عورتوں نے اپنی بالیاں نکال دی، اپنے زیورات تک ڈال دیے، اور جو مسلمان اپنا ساز و سامان مکہ میں چھوڑ کر گئے تھے اس کو بھی اس میں استعمال کیا گیا تجارت میں۔ کثیر تعداد میں مال تجارت لے کر ابو سفیان 40 افراد کی موجودگی میں سفر کر کے شام جاتے ہیں، اور یہ جو شام جانے کا جو راستہ ہے بالکل مدینے کے پاس سے ہو کے گزرتا تھا۔ جب اہل مدینہ کو پتہ چلا کہ ابو سفیان 40 لوگوں کو لے کر بڑا سامان تجارت لے کر شام جا رہا ہے اور وہاں جو بھی نفع ہوگا اس نفع کو مدینے کے مسلمانوں کے خلاف استعمال کیا جائے گا، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چلو ہم اس کا راستہ روکتے ہیں، نہ مال شام جائے گا، نہ نفع پہنچے گا، اور نہ وہ نفع مسلمانوں کے خلاف استعمال ہوگا۔ لیکن ابو سفیان چونکہ ایک چالاک آدمی تھا اور مکہ کے سرداروں میں اس کا شمار ہوتا تھا، اس نے راستہ بدل کر کے شام پہنچ گیا، اور وہاں جانے کے بعد ابو سفیان کو شام میں امید سے زیادہ فائدہ ہوا، بلکہ 50 گنا زیادہ جو نا ان کو فائدہ ہوا۔ اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کا راستہ روک کر کے ان کے مال کو روک لیا جائے، ان کا جو مال ہے اس کو روک لیا جائے تاکہ وہ مال مسلمانوں کے خلاف استعمال نہ ہو۔ جب سفیان کو اس بات کی خبر ہوئی کہ مسلمان مدینے میں میرا راستہ روکیں گے اور میرے مال پر قبضہ کریں گے، تو اس نے ایک قاصد کو مکہ بھیجا کہ مکہ میں جا کر کہہ دو کہ مکہ والے ہم اپنے مال کی حفاظت کے لیے آئیں۔ پہلے کیا ہوتا تھا کہ جب کوئی اعلان کرنا ہوتا، اعلان کرنے والا اپنے کپڑوں کو پھاڑتا اور اپنے جانور سے تھوڑا خون نکال کر کے اس کا اعلان کرتا، تو لوگ دیکھ کر کے سمجھ جاتے کوئی خاص خبر ہے، کوئی خاص اعلان ہونے والا ہے۔ تو قاصد آ کر کے اس نے اپنا کپڑا پھاڑا اور جانور سے تھوڑا خون نکال کر کے کپڑے میں لگا کر کے اس نے جھنڈا لہرایا، سارے مکہ کے مرد و زن، بوڑھے جوان، بچے سب جمع ہو گئے۔ تو اس قاصد نے کہا کہ مجھے ابو سفیان نے بھیجا ہے اور یہ پیغام دے کر کے بھیجا ہے کہ تجارت میں بڑا نفع ہوا ہے اور محمد راستے میں روک کر ان کا مال لینا چاہتے ہیں، مکہ والوں تم سب اپنا مال بچاؤ۔ ابو جہل جو کہ اس امت کا فرعون ہے، بہت بڑا دشمن ہے اسلام کا، اس کو بس یہ موقع ملنا تھا، اس نے اور جوشیلی تقریر کر کے غالباً 1000 لوگوں کو جمع کیا، نوجوانوں کو جمع کیا کہ چلو ہم مقابلہ کرتے ہیں۔ 1000 لوگ جمع ہوئے، سب کے پاس سواری ہے، سب کے پاس 2 تلواریں ہیں، اور سب کے پاس زرہ وغیرہ موجود ہے، اور جنگ کے جتنے بھی آلات ہیں سب موجود ہیں، حتیٰ کہ اس سفر میں ان کے پاس شراب ہے، ناچنے والیاں ہیں، دب بجانے والیاں، سارے لوگ ہیں۔ یہ لوگ نکلے ابو سفیان کی یہ مال کی حفاظت کے لیے، لیکن ابو سفیان اتنا چالاک آدمی تھا کہ وہ راستہ بدل کر سمندری راستے سے مکہ پہنچ گیا، اور جیسے صحیح سلامت سارا سامان لے کر کے مکہ پہنچا، یہ لوگ تو مکہ سے نکل چکے تھے، ابو جہل اور کفار مکہ، تو اس نے پھر قاصد بھیجا کہ مال صحیح سلامت آ چکا ہے، تم واپس پلٹ کے آ جاؤ۔ تو قاصد نے آ کر کے ان 1000 لوگوں سے کہا کہ مال صحیح سلامت ابو سفیان کا مکہ پہنچ چکا ہے، اب تمہیں جانے کی کوئی ضرورت نہیں، پلٹ کر کے آ جائیں۔ خیر 2 قبیلے والے تو پلٹ کر کے آ گئے، ہمارا مقصد مال کی حفاظت کرنا تھا، مال تو آ گیا ہے، اب آگے جانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن ابو جہل نے اوروں کو جوش دلایا، اور جوش دلا کر کے کہا جب ہم آ ہی چکے ہیں تو بدر تک جائیں گے، شراب پئیں گے، ناچیں گے، اونٹ ذبح کریں گے اور خوب جشن منائیں گے، تاکہ اہل مدینہ اور مدینے کے اطراف اور اکناف جو قریہ اور دیہات ہیں ان میں مکہ والوں کو روب پیدا ہو جائے، ڈر پیدا ہو جائے۔ اللہ اکبر، یہ لوگ نکلے اور بدر کے میدان کے قریب بالکل پہنچے، ادھر اللہ پاک نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل فرمائی اور بتایا کہ کفار مکہ جو حملہ کرنے کے لیے وہ آ رہے ہیں۔ ادھر مدینۃ المنورہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام صحابہ کو جمع کیا، انصار کو بھی اور مہاجر کو بھی۔ مہاجر کس کو ہوتے ہیں؟ جو مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ گئے ان کو مہاجر کہتے ہیں، اور مدینے میں رہ کر مکہ سے آنے والے صحابہ کی جن لوگوں نے مدد کی ہے ان کو انصار کہتے ہیں۔ ان دونوں صحابہ کو نبی نے جمع کیا۔
اور جمع کر کے کہا دیکھو 1000 کی تعداد میں وہ لشکر لے کر کے ابو جہل آ رہا ہے، ہمیں چلنا ہے، آپ لوگ کیا کہتے ہو؟ تو مہاجرین میں سے حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت عمر نے فوراً لبیک کہا، یا رسول اللہ ہم آپ کے ساتھ حاضر ہیں۔ اس کے بعد سرکار نے پھر کہا 1000 لوگ ہم پر حملہ کرنے کے لیے آ رہے ہیں مکہ سے، تمہارا کیا مطمح نظر ہے، تمہاری رائے کیا ہے؟ تو انصاری صحابہ سمجھ گئے کہ حضور کا روئے سخن ہمارے طرف ہے، حضور کا روئے سخن ہماری طرف ہے۔ تو ایک صحابی جن کا نام حضرت مقداد ہے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم موسیٰ علیہ السلام کی قوم کی طرح نہیں ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا تھا چلو ایک لشکر کے ساتھ ہمیں جنگ کرنی ہے، تو ان کی قوم نے کہا تھا آپ اور آپ کا خدا جا کر کے لڑیں، ہم یہاں بیٹھ کر کے دیکھتے ہیں۔ یا رسول اللہ ہم تو آپ کے غلام ہیں اور آپ کے عاشق اور آپ کے صحابی ہیں، آپ اگر ہمیں سمندروں میں کودنے کے لیے کہہ دیں تو ہم سمندروں کے میں کودنے کے لیے تیار ہیں، آپ کے آگے پیچھے دائیں بائیں ہم لوگ جو نا قتال کے لیے ہر گھڑی تیار ہیں۔ اللہ اکبر۔ اسی طریقے سے سعد بن عبادہ نے کہا یا رسول اللہ اگر آپ ہمیں کہہ دیں تو ہم اپنی جان کا آخری قطرہ بھی جو نا خون کا آخری قطرہ دینے کے لیے بھی تیار ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جواب سے بہت خوش ہوئے اور پھر آپ نے 313 مجاہدین کو تیار فرمایا، اور 313 مجاہدین کو لے کر کے آپ مدینے سے نکلے، یہ مکہ سے نکلے، اور بدر کا میدان بیچ میں پڑتا ہے۔ بدر کے میدان میں پہلے کفار مکہ پہنچے، اور وہاں پر آنے کے بعد جو صحیح جگہ تھی اور جہاں پر کنویں تھے اور پانی موجود تھا وہاں پر کفار مکہ نے پڑاؤ ڈالا، اور ایسی جگہ جہاں پر صرف مٹی تھی، جہاں پر پیر پھسلنے کا کوئی سوال ہی نہیں تھا، تو مٹی جہاں پر موجود تھی اور زمین جہاں پر گھٹ تھی اور جہاں پر کنویں اور پانی موجود تھا وہاں پر انہوں نے پڑاؤ ڈالا۔ اور جب نبی تشریف لائے تو کوئی مٹی والی زمین نہیں تھی بلکہ ریتلی زمین تھی، ریت کی زمین تھی، انسان کے پیر بھی دھستے تھے اور اونٹوں کے پیر بھی دھستے تھے۔ اور حالت یہ تھی بدر میں آنے والے صحابہ کے پاس صرف 70 سواریاں ہیں اور 313 مجاہدین ہیں، اور تلواروں کے بارے میں یہ کہا گیا کہ تلواریں اتنی منڈ اور کند تھی کہ گاجر مولی بھی ان سے نہیں کرتی۔ ایسی تلواریں لے کر اور بہت کم سامان لے کر کے اصحاب بدر یعنی شہدائے بدر جو نا وہ بدر میں آتے ہیں۔ اللہ کے رسول کے بارگاہ میں صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ ان کی زمین تو گھٹ ہے اور ہماری زمین تو ریتلی ہے، یہاں پیر دھستے کیسے مقابلہ کریں؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ لیکن دیکھیے نا اللہ کی جب مدد آتی ہے تو دنیا کی کوئی طاقت اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ کفار مکہ بھی خوش ہو رہے ہیں کہ ہماری زمین تو گھٹ ہے اور یہاں پر ان کے پیر اور ان کے جانور کے پیر تو ریتلی زمین میں دھس جائیں گے، یہ صحیح سے ہم سے مقابلہ اور جنگ نہ کر سکیں گے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ رات ہو گئی، جمعرات کا دن گزرا، شب جمعہ یعنی کل جمعہ ہے تو آج کے رات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چلو تھوڑا سا میدان کا جائزہ لیتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چند مشہور صحابہ کے ساتھ پورے میدان بدر کا جائزہ لیتے ہیں، اور حضور کے ہاتھ میں ایک چھڑی بھی تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کر کے لکیر کھینچی اور فرمایا یہاں کل ابو جہل کی لاش پڑے گی۔ پھر دوسری لکیر نبی نے کھینچی اور فرمایا یہاں عتبہ مرے گا۔ پھر تیسری لکیر کھینچی، فرمایا شیبہ مرے گا۔ پھر چوتھی لکیر کھینچی، فرمایا یا ابی ابن خلف مرے گا، امیہ ابن خلف مرے گا۔ یعنی سرداران مکہ کے بارے میں آپ نے بتا دیا، جو کفار کے سردار تھے، بڑے بڑے لوگ تھے، ان کے بارے میں فرمایا کل اس کی لاش یہاں پڑے گی، اس کی لاش وہاں پڑے گی، اس کی لاش وہاں پڑے گی، ساری چیزیں۔ پھر اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم خیمے میں تشریف لائے اور آ کر کے حضور اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں، اور دعا کے الفاظ کیا تھے جانتے ہیں آپ؟ اللہ یہ 313 تیرے بندے میدان بدر میں آئے ہیں، میرے مولا آج اگر یہ مارے گئے اور آج اگر یہ شکست کھا گئے تو پھر قیامت تک تیرا نام لینے والا کوئی نہیں ہوگا۔ مولا انہیں فتح عطا فرما، مولا انہیں کامیابی عطا فرما، مولا غیب سے ان کی مدد فرما۔ یہ الفاظ ہیں حضور کے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرماتے ہیں اور اتنا زار و قطع رو کر کے دعا کرتے ہیں کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آ کر کے حضور کی بارگاہ میں عرض کیا یا رسول اللہ اب بس بھی کریں، یقیناً اللہ آپ کی مدد کرے گا، اب بس بھی کریں، یقیناً اللہ آپ کی مدد کرے گا۔ پھر کیا ہوا؟ رات کے آخری حصے میں اتنی زوردار بارش ہوئی، اتنی زوردار بارش ہوئی کہ اس بارش کو دیکھ کر نبی نے فرمایا میرے غلاموں خوش ہو جاؤ، یہ اللہ کی پہلی مدد آ چکی ہے، یہ اللہ کی پہلی مدد آ چکی ہے۔ اس بارش کا فائدہ کیا ہوا جانتے ہیں آپ؟ ان کی زمین مٹی کی تھی اور گھٹ تھی، جیسے بارش ہوئی
اب ان کے پیر پھسلنے لگے اور یہ ریتلی زمین میں تھے، یہاں پر ریت گھٹ ہو گئی، اب ان کے پیر نہ اندر جاتے نہ جانور کے پیر اندر جاتے ہیں۔ اب جنگ کے لیے ان کی زمین اچھی ہوئی، ان کی زمین خراب ہو گئی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا یہ پہلی مدد آ چکی ہے۔ پھر اللہ پاک نے فرمایا محبوب غم نہ کرے، ہم فرشتوں کو بھیج کر کے آپ کی مدد کریں گے۔ اور بدر کے میدان میں 1 نہیں 2 نہیں 100 200 نہیں 1000 نہیں 2000 نہیں 3000 فرشتوں کو اللہ نے بھیج کر کے مدد فرمائی ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا رب نے فرشتوں کو بھیجنے کا وعدہ فرمایا، یہ دوسری مدد ہے۔ اور تیسری مدد کیا ہے؟ وہاں 313 نہتے مجاہدین تھے، ان کو وہ 1000 کم لگتے تھے اور وہ 1000 کافروں کو یہ 313 اپنے سے زیادہ لگتے تھے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا یہ تیسری مدد ہے۔ اس طریقے سے کئی مدد ہوئے، ان کی تعداد ان کو کم اور ان کی تعداد ان کو زیادہ اس لیے لگتی تھی تاکہ ان کے دل سے خوف نکل جائے اور ان کے دلوں میں خوف پیدا ہو جائے، ٹھیک ہے۔ پھر رات بھر دعائیں ہوئی، بارش ہوئی اور صحابہ کرام نے گڑھے بنا کر کے پانی کو جمع کر لیا تاکہ یہ جانوروں کے کام آ جائے، انسانوں کے کام آ جائے، وضو اور غسل کے لیے آ جائے۔ گھڑے بنا کر کے پانی کو جمع کر لیا انہوں نے۔ اب پانی سے بے نیاز ہو گئے، پانی تو خوب جمع ہو گیا، زوردار بارش ہوئی۔ اب جب صبح ہوئی تو جنگ شروع ہوئی جمعہ کے دن 17 رمضان۔ آپ دیکھیں رمضان کا مہینہ ہے 17 رمضان۔ یہاں رک کر کے ایک بات میں آپ کو بتانا چاہوں گا، ٹوٹل جو نا 313 صحابہ تھے، ٹھیک ہے۔ 2 صحابہ اور کہیں سے آ رہے تھے، کفار مکہ نے ان کا راستہ روکا اور روک کر کہا کیا بدر جا رہے ہو محمد کا تعاون کرنے کے لیے، محمد کے ساتھ جنگ لڑنے کے لیے یا محمد کا ساتھ دینے کے لیے؟ ان 2 صحابہ نے فرمایا نہیں ہم تو وہاں نہیں جائیں گے۔ لیکن پھر وہ صحابہ بدر آ گئے اور آ کر کے حضور سے کہا یا رسول اللہ ایسا ایسا واقعہ ہوا کہ مکہ والوں نے ہمیں روکا اور ہم سے پوچھا کہ آپ بدر جا رہے ہیں محمد کا ساتھ دینے کے لیے، تو ہم نے منع کر دیا۔ نبی پاک نے فرمایا ٹھیک ہے تم الگ ہو جاؤ۔ توجہ چاہوں گا میں آپ کی، شاید یہ پہلی مرتبہ یہ روایت آپ سن رہے ہوں گے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا الگ ہو جاؤ، صفوں سے نبی نے ان کو نکال دیا، صحابہ کرام کو۔ علامہ عبد المصطفیٰ اعظمی نے سیرت المصطفیٰ میں اس روایت کو بیان فرمایا ہے۔ ان دونوں صحابہ کو نکال دیا۔ میں توجہ چاہوں گا، ایک تو ادھر 1000 کا لشکر جرار ہے اور تیر و تلوار اور کھانے کی کوئی کمی نہیں ہے، ادھر افراد کی کمی، تلوار کی کمی، جانور کی کمی، کھانے پینے کی کمی۔ ایسے میں ایک ایک فوج کی کتنی سخت ضرورت پڑ سکتی ہے، لیکن باوجود اس کے نبی نے فرمایا کہ تم دونوں صفوں سے الگ ہو جاؤ، اس لیے کہ ہمیں صرف اللہ کی مدد درکار ہے، ٹھیک ہے۔ ہم نہیں چاہتے کہ مسلمان کسی بھی حال میں کسی کافر سے بھی کوئی جھوٹ یا دھوکے کی بات کرے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ تم نے دھوکہ دیا ہے، اس لیے کہیں یہ تاریخ نہ بن جائے کہ دھوکے کی بنیاد پر جنگ کو فتح سے ہمکنار کیا گیا ہے۔ اللہ کے نبی نے ان 2 صحابہ کو صفوں سے الگ فرما دیا اور آخر تک ان کو الگ رکھا، ان کے ہاتھ میں تلوار نہیں دی گئی۔ آپ ذرا سوچیں اس جنگ کے موقع پر جہاں ایک ایک فرد کی سخت ضرورت ہے، اللہ کے نبی نے ان کو صفوں سے الگ کر دیا۔ خیر جنگ شروع ہوئی اور اس میں 70 کفار مارے گئے۔ کتنے کفار مارے گئے؟ 70 کفار مارے گئے اور 70 کفار گرفتار ہوئے، قیدی ہوئے اور باقی سامان چھوڑ کر کے بھاگ کر کے چلے گئے اور 14 صحابہ کرام شہید ہوئے۔ کتنے؟ 14 صحابہ کرام شہید ہوئے۔ اب جو کفار میں جو مارے گئے نا بڑے بڑے، ان میں ایک ابو جہل ہے۔ کون ہے؟ اب جو 70 کفار مارے گئے ان کی پوری ہسٹری ہمارے پاس موجود ہے، لیکن میں بتاؤں گا تو سحری ہماری یہیں ہو جائے گی۔ چند لوگوں کے بارے میں بتاتا ہوں۔ ایک تو بڑا گنڈا، بڑا سردار مکے کا ابو جہل، یوں کہہ لیں بڑا آتنکواد اور دہشت گرد جس کا نام تھا عرب کا، وہ ابو جہل ہے، وہ مارا گیا۔ اس کو کیسے مارا اور کس نے مارا؟ اللہ اکبر کبیرہ، کسی جوان نے نہیں، کسی طاقتور نے نہیں، بلکہ 13 اور 14 سال کے چھوٹے چھوٹے بچوں نے اسے مارا ہے۔ کتابوں میں روایتوں میں ملتا ہے کہ اللہ اکبر، حضرت عبد الرحمن بن عوف فرماتے ہیں میرے بازو 2 چھوٹے چھوٹے بچے کھڑے تھے، افرا کے بیٹے، ایک کا نام معوذ اور ایک کا نام معاذ۔ ان دونوں نے بیک زبان کا حضور ابا چچا جان ذرا یہ بتائیے ابو جہل کون ہے؟ حضرت عبد الرحمن بن عوف کہتے ہیں میں نے ان بچوں سے پوچھا بچوں ابو جہل کا نام جان کر کے اسے دیکھ کر کے تم کیا کرو گے؟ ہم نے سنا ہے کہ وہ ہمارے نبی کو برا بھلا کہتا ہے، ہمارے نبی کی توہین کرتا ہے، یا تو آج ہم اسے ختم کر دیں گے یا تو خود لڑتے لڑتے شہید ہو جائیں گے، آپ بتا دیجئے۔ اللہ اکبر کبیرہ،
حضرت عبد الرحمن بن عوف کہتے ہیں کہ میں نے ان بچوں کو کہا بیٹا وہ بڑا طاقتور آدمی ہے، یہ تمہارا کام نہیں ہے، لیکن جوش ایمان دیکھیں، ایمان کی حرارت اور نبی کی محبت دیکھیں۔ ان بچوں نے اتنا اصرار کیا کہ حضرت عبد الرحمن بن عوف کہتے ہیں کہ میں بتانے پر مجبور ہوا، اور ابو جہل گھوڑے پر بیٹھ کر کے سامنے سے گزر رہا تھا، میں نے اشارہ کر کے بتایا ہاں یہی ابو جہل ہے۔ اتنا سننا تھا کہ دونوں بچے فوراً ہی ابو جہل کے قریب پہنچتے ہیں اور جا کر کے اس پر تلوار کا وار کرتے ہیں اور اس کو زمین پر گرا کر کے اس کو ختم کر دیتے ہیں۔ حضرت معاذ نے مار دیا۔ ابو جہل کا بیٹا اکرمہ آتا ہے، اس نے آ کر کے حضرت معاذ کے بازو پر ایسا وار کیا کہ آپ کا بازو کٹ کر کے چمڑی پر لٹکنے لگا۔ اسی عالم میں حضرت معاذ نے جنگ کو جاری رکھا اور اکرمہ کو بھاگنے پر مجبور کیا۔ ابو جہل کے بیٹے اکرمہ کو بھاگنے پر مجبور کیا، اور پھر تھوڑی دیر کے بعد اس کٹے ہوئے ہاتھ کو جو چمڑی پر سے لٹک رہا تھا پیر میں رکھ کر کے گھسیٹ کر کے اس کو اپنے سے الگ کیا، اور خدا کی بارگاہ میں کہتے مولا معاذ کو ایسے ہاتھ کی ضرورت نہیں ہے جو تیری رضا حاصل کرنے میں خلل پیدا کر رہا ہو، معاذ کو ایسے ہاتھ کی ضرورت نہیں ہے جو تیری رضا اور شہادت پانے میں خلل پیدا کر رہا ہو۔ اور پھر حضرت معاذ اس وقت تک وہاں کھڑے رہے جب تک ابو جہل کی جو نا سانس رک نہیں جاتی، جسم سے روح کا رشتہ ختم نہیں ہو جاتا۔ کسی صحابی نے مرنے سے پہلے جب اس کی آخری سانسیں چل رہی تھی کہا کیا ذلت کی موت تو مر گیا، دیکھو میرے نبی نے جہاں لکیر کھینچی تھی اسی میں تو مرا ہے۔ تو ابو جہل نے مرتے مرتے کہا مجھے اس بات کا افسوس اور غم نہیں ہے کہ میں مر رہا ہوں، سب کو مرنا ہے، لیکن غم اس بات کا ہے کہ دو چھوٹے چھوٹے بچوں نے مجھے مارا ہے، محمد کے دو چھوٹے چھوٹے غلاموں نے مجھے قتل کیا ہے، اس بات کا مجھے افسوس ہے۔ ذلت کی موت ہو مر گیا۔ اور پھر جب جنگ ختم ہوئی صحابہ نے دیکھا نبی نے جو لکیر کھینچی ہے اس لکیر کے رائی کے دانے کے برابر بھی وہ بھار نہیں پڑا ہے، وہی پڑا ہے جہاں میرے مصطفیٰ نے لکیر کھینچی تھی۔ ابو جہل مارا گیا۔ اب میں حضرت معاذ کا کٹا ہوا ہاتھ وہ کیا ہے حضور کی بارگاہ میں لے کر کے آتے ہیں، کہتے ہیں یا رسول اللہ لڑتے لڑتے میرا بازو کٹ گیا ہے، اکرمہ نے ابو جہل کے بیٹے نے مجھ پر وار کیا ہے۔ نبی نے یہ قطعاً نہیں فرمایا کہ اب میں کیا کروں، میں کوئی طبیب تھوڑی نہ ہوں، کوئی ڈاکٹر تھوڑی نہ ہوں۔ نبی نے فرمایا قریب ہو جاؤ، وہ قریب ہوئے، اللہ کے رسول نے اپنا لعاب دہن نکالا اور کٹے ہوئے بازو پر لگایا، لے کر کے جوڑ دیا۔ حضرت معاذ کہتے ہیں مجھے کبھی پتہ ہی نہیں چلا کہ یہ بازو کٹا تھا کہ یہ بازو کٹا تھا، ہے نا، یہ لعاب دہن مصطفیٰ کی برکت ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ابو جہل تو مارا گیا۔ امیہ ابن خلف یہ کون تھا جانتے آپ؟ یہ حضرت بلال حبشی کا آقا تھا مکہ میں، اور بلال حبشی کو بہت تکلیفیں پہنچاتا تھا، اتنی تکلیفیں پہنچاتا تھا کہ ان کے بدن میں کانٹے چبو کر کے توڑ دیتا تھا، ان کے منہ میں آگ کے انگارے رکھتا تھا، ان کے کپڑے نکال کر کے انہیں گرم گرم ریت پر لٹاتا اور گرم گرم پتھر ان کے بدن پر رکھے جاتے تھے، اور کبھی تو ان کے چھاتی پر سوار ہو کر ان کے گلے کو اتنی طاقت سے دباتا کہ حضرت بلال حبشی کی سانسیں رک جاتی، اور کبھی کبھی تو گلے میں رسی ڈال کر کے مکہ کے اوباش اور شریر لڑکوں کے حوالے کر دیتا، کبھی وہ ادھر سے کھینچتا کبھی ادھر سے کھینچتا، کوئی ادھر سے کھینچتا کوئی ادھر سے کھینچتا، یعنی حضرت بلال حبشی مکہ کے اوباش اور شریر قسم کے نوجوانوں کا کھلونا بن چکے تھے، بلکہ حضرت بلال حبشی کو ایک کمبے سے باندھ کر کوئی مارتا اور وہ تھک جاتا تو دوسرا مارتا، وہ تھک جاتا تو تیسرا مارتا، اتنی تکلیفیں دیتے تھے۔ یہ امیہ ابن خلف بھی آیا تھا بدر میں، جو حضرت بلال حبشی کا سردار اور آقا تھا، مالک تھا۔ جب اس نے دیکھا کہ میرے ہاتھ کی تلوار جا چکی ہے، اب میرا بچنا کوئی ناممکن سی بات ہے، حضرت عبد الرحمن بن عوف کے پاس وہ آیا۔ ان کے پہلے مکہ میں پرانے بہت گہرے تعلقات تھے، تو اس نے کہا کہ مجھے تمہارے پرانے تعلقات کا واسطہ مجھے آج بچا لیں۔ تو حضرت عبد الرحمن بن عوف نے اس کو اپنے پیچھے کر لیا، لیکن بلال حبشی کی نظر پڑی تو بلال حبشی نے پکار کر کے انصاری صحابہ کو پکار کر کہا کہ امیہ ابن خلف یہاں چھپا ہوا ہے۔ سارے صحابہ ٹوٹ پڑے تو حضرت عبد الرحمن بن عوف نے فرمایا کہ تم زمین پر لیٹ جاؤ۔ وہ زمین پر لیٹ گیا، حضرت عبد الرحمن بن عوف اسے بچانے کے لیے اس کے اوپر لیٹ گئے تاکہ پرانے تعلقات تھوڑی سی مہربانی کر دوں، لیکن حضرت بلال حبشی نیچے سے چاقو گھسا کر کے اسے قتل کر دیا، اس کا کام تمام کر دیا امیہ ابن خلف کا۔ اور پھر یہ دوسرا سردار ہے جو مارا گیا۔ اسی طریقے سے بہت سارے سردار میدان بدر میں مارے گئے۔ آپ ذرا اندازہ فرمائیے اس کے بعد کیا ہوا۔ جنگ ہوتی رہی،
تمام لوگ جب 70 کفار مکہ مارے گئے، بڑے بڑے سردار مارے گئے اور 70 قیدی بنائے گئے، اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دن وہاں پر قیام فرمایا. کتنے دن؟ 3 دن میدان بدر میں آپ نے قیام فرمایا. عام طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی جنگ سے تشریف لے جاتے تو کافروں کے لاشوں کو کسی گڑھے میں ڈال کر کے، مٹی ڈال کر کے جاتے اور مسلمانوں کے جسموں کو دفنا کر کے آپ تشریف لے جاتے ہیں. تو جو مسلمان شہید ہوئے تھے 14 میں سے 13 کو میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وہیں بدر میں دفن کیا. آج بھی قبرستان وہ موجود ہے. جو لوگ جاتے ہیں عمرہ یا حج کو وہ زیارت کرتے ہیں. اللہ آپ کو اور ہم سب کو بار بار آنے جانے کی توفیق عطا فرمائے. باقی 70 کفار مارے گئے تھے. اب ظاہر سی بات ہے ان سب کے لیے 70 قبریں تو نہیں کھودی جائے گی، اس لیے نبی پاک نے وہاں کے کنووں میں سے ایک کنویں کے اندر سب کے لاشوں کو ڈال دیا، سب کے لاشوں کو ڈال دیا. اور پھر اس کے بعد ڈالنے کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کنویں میں جھانک کر کے کہتے ہیں، اے ابو جہل، اب اللہ کے عذاب کو کیسے پا رہے ہو؟ اللہ کا وعدہ تم نے سچ پایا کہ نہیں پایا؟ ہم نے تو اپنے رب کا وعدہ سچ پایا. رب نے ہم سے وعدہ کیا تھا کہ ہمیں فتح اور کامیابی ہوگی، کیا تم نے بھی رب کا وعدہ سچ پایا ہے؟ پیچھے حضرت عمر کھڑے تھے. انہوں نے کہا یا رسول اللہ، کیا یہ مردے سنتے بھی ہیں؟ تو نبی نے فرمایا تم سے زیادہ سنتے ہیں، یہ مردے تم سے زیادہ سنتے ہیں. اب میں یہاں رک کر کے کہنا چاہوں گا، کافروں کی مردے جب زندوں سے زیادہ سنتے ہیں تو وفات پائے ہوئے اللہ والے ہماری کیوں نہیں سنتے ہیں؟ یقیناً سنتے ہیں، بلا شبہ سنتے ہیں. اسی لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تعلیم فرمائی کہ جب تم قبرستان جاؤ تو یہ دعا کیا کرو، السلام علیکم یا اہل القبور یغفر اللہ لنا ولکم انتم سلفنا ونحن بالاثر. ہے نا، السلام علیکم یا اہل القبور، اے قبر والو تم سب پر سلامتی ہو، یغفر اللہ لنا ولکم، اللہ تمہاری اور ہماری سب کی مغفرت فرمائے، انتم سلفنا، تم پہلے جا چکے ہو، ونحن بالاثر، اور پیچھے پیچھے ہم بھی آنے والے ہیں. یہ سلام کس کو کیا جاتا ہے؟ جو سلام کا جواب دیتا ہے اس کو سلام کیا جاتا ہے. نبی نے فرمایا یہ مردے تم سے زیادہ سنتے ہیں، لیکن یہ اور بات ہے کہ ان کی آواز تمہارے کانوں تک نہیں پہنچتی ہے. بلکہ روایتوں میں فرمایا گیا ہے کہ جانور جو چلتا ہے نا، گھوڑا، اس کے پیر سے ٹاپ سے جو آواز آتی ہے نا، اس آواز کو بھی مردے سنتے ہیں. اس کی آواز کو بھی کیا ہے؟ مردے سنتے ہیں. عام طور پر ہمارے یہاں قبرستان ہبلی میں یہ نہیں ہوتا ہے، بہت کم لوگ کرتے ہیں، جس کو ہم تلقین کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ تلقین کرنا، ہے نا. میں کبھی جاتا ہوں تو تلقین کر دیتا ہوں. تلقین بہت کم لوگ کرتے ہیں. تلقین کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ مردے کو قبر میں دفن کرنے کے بعد، مٹی ڈالنے کے بعد، ہے نا، اس کے سرہانے کھڑے ہو کر کے یہ کہیں یا فلاں بن فلاں، یعنی اس کا نام لے اور اس کی ماں کا نام لے. اگر اس کی ماں کا نام یاد نہ ہو تو حضرت حوا کا نام لے لیں، ٹھیک ہے. یا فلاں بن فلاں کہیں، وہ آپ کا کوئی جواب نہیں دے گا. پھر کہیں یا فلاں بن فلاں، وہ اٹھ کر کے بیٹھ جائے گا. پھر تیسری مرتبہ کریں یا فلاں بن فلاں، تو وہ کہے گا کہو مجھ سے کیا کہنا چاہتے ہو. تب اس سے کہا جائے اذکر ما خرجت علیہ من الدنیا شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمدا عبدہ ورسولہ، وانک رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیا ورسولا وبالقرآن کتابا وبالکعبۃ قبلہ. ہے نا، اس سے کہا جائے اے بندے خدا تو یاد کر کس حال میں دنیا سے نکلا ہے. اس حال میں تو دنیا سے نکلا ہے کہ یہ گواہی دیتے ہوئے کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اور تو دنیا سے اس حال میں نکلا ہے. ہم گواہی دیتے ہیں کہ تو اللہ کے رب ہونے پر راضی تھا، نبی کے رسول ہونے پر، رسول کے نبی ہونے پر تو راضی تھا، قرآن کے اللہ کی کتاب ہونے پر تو راضی تھا، اور کعبہ کے قبلہ ہونے پر تو راضی تھا. ہم گواہی دیتے ہیں. تو فرشتہ آپس میں بات کرتے ہیں کہ دنیا جس کی گواہی دے ایمان کی، ہم اس سے کیا سوال کریں؟ چلو چلتے ہیں، چلو چلتے ہیں. تو مردہ سنتا ہے نا، قبر کے اندر ہے. نبی نے فرمایا تلقین کرو اپنے مردوں کو، وہ تو قبر کے اندر مٹی کے نیچے دبا ہوا ہے. آپ آہستہ بولتے ہیں تو وہ آپ کی آواز کو سنتا ہے. تو جب عام مردہ سنتا ہے تو اللہ والے کیوں نہیں سنتے ہیں؟ بلا شبہ سنتے ہیں. اس لیے تو ہم پکارتے ہیں یا غوث المدد، یا رسول اللہ انظر حالنا، یا حبیب اللہ اسمع قالنا. اسی لیے تو ہم پکارتے ہیں نا، یا رسول اللہ ہماری مدد فرمائیے. اللہ کی عطا سے اللہ نے جو آپ کو طاقت عطا فرمائی ہے، اللہ کی عطا سے آپ ہماری مدد فرمائیں. اور وہ مدد کو پہنچتے بھی ہیں. اسی لیے تو شیخ عبد القادر جیلانی کہتے ہیں نا، میرا مرید مشرق میں رہے اور میں مغرب میں رہوں، اور وہ مجھے مدد کے لیے پکارے تو میں اس کی مدد کو پہنچ جایا کرتا ہوں. حضرات گرامی، تو بات کیا عرض کر رہا تھا
یہ سارے 70 کفار کو کہاں ڈالا گیا؟ کنویں کے اندر ڈالا گیا. اور کتنے صحابہ شہید ہوئے؟ 14. 13 کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بدر میں دفن کیا, اور ایک کافی زخمی ہو چکے تھے ان کو ساتھ لے کر کے چلے, تو بیچ راستے میں ان کا وصال ہوا, وہ شہادت پا گئے, تو ان کو وہاں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دفن فرمایا. یہ 14 صحابہ, اور پھر تمام صحابہ پہنچ گئے اور 70 قیدیوں کو لے کر کے مدینہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے. تو 70 قیدیوں کے بارے میں صحابہ سے میرے نبی نے مشورہ کیا کہ ان کے ساتھ کیا کیا جائے. تو حضرت عمر نے فرمایا یا رسول اللہ, یہ اسلام کے دشمن ہیں, کفار ہیں, اور بہت انہوں نے ہمیں نقصان پہنچایا, انہیں قتل کر دیا جائے. اور قتل کرنے کی صورت یہ ہوگی کہ رشتہ دار کو قتل کرے. بیٹا مسلمان ہے, باپ کافر ہے, تو بیٹا باپ کو قتل کرے, ہے نا. باپ مسلمان ہے, بیٹا کافر ہے, تو باپ بیٹے کو قتل کر دے. وہ جلالی صحابی تھے اور انہوں نے یہ حکم سنایا. حضرت ابوبکر صدیق نے عرض کیا یا رسول اللہ, انہیں قتل نہ کیا جائے, بلکہ جرمانے کے طور پر ان سے فدیے کے طور پر کچھ پیسہ لے کر کے چھوڑ دیا جائے, تاکہ ہو سکتا ہے کہ آگے چل کر کے کلمہ پڑھ کر کے مسلمان ہو جائیں, اور پھر جو ہے نا انہیں آزاد کر دیا جائے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے اس مشورے کو قبول فرمایا, اور یہ حکم جاری فرمایا کہ آپ لوگ فدیہ دے دے کر کے آزاد ہو جائیں. جن کے پاس پیسے تھے وہ پیسہ دے کر کے آزاد تو ہو گئے, ٹھیک ہے, جن کے پاس پیسہ تھے وہ پیسہ دے کر کے آزاد ہو گئے. ایک اگر آپ سننا چاہیں تو ایک روایت میں آپ کو سنانا چاہوں گا, جو شاید کہ آپ پہلی مرتبہ سن رہے ہیں. ان قیدیوں میں حضور کے داماد حضرت سیدہ زینب کے شوہر, ہے نا, ابو العاص بن الربیع بھی موجود تھے, جو اسلام نہیں لائے تھے. تو ان کے پاس تو دینے کے لیے کچھ نہیں تھا, تو انہوں نے ایک قاصد کو مکہ بھیجا, جاؤ میری بیوی زینب سے کہہ دینا کہ وہ میرا فدیہ ادا کرے, پیسہ دے کر کے میرا فدیہ ادا کرے. تو قاصد گیا, تو حضرت زینب نے فدیے کے لیے 4000 دینار یا اشرفیاں دے دی, اور ساتھ میں ان کی والدہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ نے نکاح کے وقت ایک قیمتی ہار تحفے میں دیا تھا, وہ ہار بھی دے کر کے بھیجا کہ یہ سب لے لو, میرے شوہر کو چھوڑ دو, ٹھیک ہے. اب یہ کہاں ہے سیدہ زینب؟ مکے میں. حضور نے جب نبوت کا اعلان کیا تو حضرت سیدہ زینب نے اسلام قبول کر لیا کلمہ پڑھ کر کے, لیکن ان کے شوہر حضور کے داماد ابو العاص بن الربیع نے اسلام قبول نہیں کیا. وہ بدر میں بھی آئے اور گرفتار بھی ہوئے. تو جیسی لا کر کے حضور کی بارگاہ میں پیش کیا گیا, تو سرکار نے صحابہ سے فرمایا اگر تم چاہو, پہلی بات تو یہ ہے کہ سیدہ خدیجہ الکبریٰ نے جو ہار دیا تھا نا اپنی بیٹی سیدہ زینب کو جو ہار دیا تھا, اس کو دیکھ کر کے حضور کی آنکھیں نم ہو گئی. حضور کی آنکھیں, کہا یہ میری بیوی خدیجہ الکبریٰ کا تحفہ تھا میری بیٹی کے لیے, اور میری بیٹی نے اپنے شوہر کو آزاد کرانے کے لیے دے کر کے بھیجا ہے. صحابہ سے مشورہ کیا سرکار نے, اگر تم چاہو تو یہ سیدہ زینب کو واپس کر دیں. سرکار نے فرمایا یا رسول اللہ, آپ کا حکم سر آنکھوں پر, اور واپس کر دیا. اور پھر ابو العاص بن الربیع کو, یعنی حضور کے داماد کو, صحابہ نے رہا کر دیا. وہ مکہ چلے گئے. مکہ جانے کے بعد سیدہ زینب سے انہوں نے کہا کہ تم مدینہ چلے جاؤ, چونکہ تم نے اسلام قبول کر لیا, مدینہ بھیج دیے. اس کے چند دنوں کے بعد یا چند مہینوں کے بعد حضور کے داماد ابو العاص بن الربیع مال تجارت لے کر کے ملک شام گئے, اور بہت سارا نفع لے کر کے جب واپس پلٹے تو صحابہ نے انہیں گرفتار کر لیا, اور ان کے مال کو بھی اپنے قبضے میں لے لیا. اور پھر حضرت یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد ابو العاص بن ربیع سیدہ زینب کے گھر پہ قیام پذیر ہوئے, اور سیدہ زینب نے اپنے گھر پر انہیں رہنے کی اجازت دے دی. تو سرکار نے پھر صحابہ سے فرمایا اگر تم چاہو تو میرے داماد کا سامان واپس دے دو, چونکہ نگاہ نبوت دیکھ رہی تھی کہ پلٹنا ان کو یہی ہے. حضور کی نگاہ دیکھ رہی تھی کلمہ پڑھنا ہے انہیں, میرے قدموں میں آنا ہے انہیں. حضور کی نگاہ نبوت دیکھ رہی تھی. تو سرکار نے فرمایا میرے غلاموں, ان کا جو آپ نے مال تجارت لوٹ لیا ہے, اگر تم چاہو تو دے دو یا رسول اللہ, آپ فرما دیں اور ہم نہ دیں یا رسول اللہ, ہم نے ابھی فوراً دینا ہے. اور تمام مال جو ہے نا حضور کے داماد کو واپس کر دیا گیا. اب وہ لے کر کے مکہ گئے, سارا مال لے کر کے مکہ گئے, اور مکہ جانے کے بعد سب لوگوں کا جو کچھ قرضہ تھا سب کو دے دیا مال. اور دینے کے بعد کہا مکہ والوں اب کان کھول کر کے سن لو, میں ابو العاص محمد بن عبداللہ کا داماد اعلان کرتا ہوں کہ محمد اللہ کے رسول ہیں, اور اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے. اب میں مدینہ جاتا ہوں. پھر وہ مدینہ آ گئے ان قیدیوں میں سے, اور تقریباً قیدی پیسے دے دے کر کے رہا ہوتے رہے. کچھ قیدیوں نے کہا کہ ہمارے پاس پیسہ تو ہے نہیں. تو نبی نے فرمایا کیا تمہیں لکھنا اور پڑھنا آتا ہے؟ تو انہوں نے کہا ہمیں لکھنا اور پڑھنا آتا ہے. میرے نبی نے فرمایا تم میرے 10 صحابہ کو بچوں کو پڑھنا اور لکھنا سکھا دو تو تم آزاد ہو جاؤ گے. علم کو اللہ کے رسول نے کتنی اہمیت عطا فرمائی ہے. 10 صحابہ کو میرے نبی نے فرمایا کہ ان کو پڑھنا اور لکھنا سکھا دو اور تم آزاد ہو جاؤ. اور انہی قیدیوں میں حضور کے چچا حضرت عباس بھی تھے,
انہوں نے بھی کہا کہ میرے پاس تو بھی کچھ نہیں ہے. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے چاچا ابا حضور جب آپ مکہ سے آ رہے تھے تو اپنی بیوی ام الفضل کو آپ نے کمرے میں بلایا تھا اور بلا کر کے کہا تھا اے میری بیوی ام الفضل میں بدر میں جا رہا ہوں, اگر میں بچ کے آیا تو ٹھیک ہے, اور اگر میں مارا گیا قتل ہو گیا تو اتنا پیسہ میرے بیٹے کو دے دینا, اتنا پیسہ فلاں کو دے دینا, اتنا پیسہ فلاں کو دے دینا. وہ پیسوں کی تھیلی کا کیا حال ہے, اتنا کہنا تھا. حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے چچا قدموں میں پڑتے ہیں اور کلمہ پڑھ کر کے مسلمان ہو جاتے ہیں. قدموں میں پڑھتے ہیں اور کیا ہو جاتے ہیں, مسلمان ہو جاتے ہیں. ایک دور وہ تھا کہ لوگ حضور کے علم غیب کو دیکھ کر کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوتے تھے, اور ایک دور آج کا ہے کہ حضور کے علم غیب کا انکار کر کے لوگ اسلام سے نکلتے ہیں. کتنا دور میں تبدیلی آ گئی ہے. اور میں آپ کو بتاؤں گا, اس لیے کہ حضرت عباس نے کہا کہ جب مکہ میں اپنے گھر کے کمرے میں ام الفضل سے یہ باتیں کر رہا تھا, میرے اور بیوی کے علاوہ تیسرا کوئی نہیں تھا. اے میرے بھتیجے محمد, اگر تو مدینے میں بیٹھ کر کے وہاں کی خبریں دیتا تو پکا ہے کہ تو اللہ کا نبی ہے نا, تو اللہ کا نبی. کلمہ پڑھ کر کے مسلمان ہو گئے. پھر بات کیا ہوئی کہ حضرت عباس بھی کلمہ پڑھ کر کے مسلمان ہو گئے. اس کے بعد کیا ہوا, 70 قیدی آزاد ہو گئے. 70 قیدی جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو لے کر کے رہا فرما دیا. اب یہاں جنگ ہو گئی اور بھی کچھ قیدی لوگ باقی تھے جو فدیہ نہیں دیے تھے. اب ادھر آئیے مکہ میں, کیا مکہ میں حتیم کعبہ آپ نے دیکھا ہوگا, جو کعبے کے ارد گرد ایک دیوار بنی ہے نا, وہاں دو لوگ بیٹھے باتیں کر رہے تھے, عمیر اور صفوان ان کا نام ہے. کیا نام ہے, عمیر اور صفوان. یہ دونوں بیٹھے ہوئے باتیں کر رہے تھے. کیا بات کر رہے تھے, اب تو جینا ہمارے لیے جو ہے نا وہ زندگی میں مزہ ہی نہیں رہ گیا ہے. عمیر نے کہا اور صفوان نے کہا ہاں میرے والد اور میرے رشتہ دار بھی مارے گئے ہیں, اب جینے میں اور زندگی میں کوئی مزہ باقی نہیں رہ گیا ہے. عمیر نے کہا قسم رب کعبہ کی, اگر مجھ پر قرض نہ ہوتا اور بال بچوں کی فکر دامن گیر نہ ہوتی تو میں جلدی سے جاتا تیز رفتار گھوڑے پر اور مدینہ پہنچ کر محمد کا قتل کر دیتا معاذ اللہ. تو صفوان نے کیا کہا, اے عمیر تیرا قرضہ میں اتاروں گا اور جب تک میں زندہ رہوں گا تیرے بال بچوں کی خدمت میں کروں گا, ان کی پرورش میں کروں گا اور کسی چیز کی کمی ہونے نہیں دوں گا, تم جاؤ اور قتل کر کے آ جاؤ. عمیر زہر میں بجائی ہوئی تلوار لے کر کے مدینہ پہنچا, اور پہنچنے کے بعد حضرت عمر نے سب سے پہلے دیکھا, اور جیسے حضرت عمر نے دیکھا تو گردن پکڑ کر دبوچ کر کے حضور کی بارگاہ میں لے آئے, ہے نا, یہ یہاں کیوں آیا ہے. سرکار نے فرمایا چھوڑ دو عمیر کو چھوڑ دو. چھوڑ دیا گیا. سرکار نے عمیر سے پوچھا, میں بہت اختصار کے ساتھ بتا رہا ہوں, عمیر سے پوچھا عمیر کیسے آنا ہوا ہے. کہا میرا بیٹا آپ کے گرفت میں ہے اور آپ کا قیدی بنا ہوا ہے, اس لیے اس سے ملنے کے لیے آیا ہوں. اگر اس سے ملنا ہے تو یہ زہر میں بجائی ہوئی تلوار کیوں لائے ہو. کہا ان تلواروں نے ہمیں کب کون سا فائدہ پہنچایا ہے. تو نبی نے فرمایا حتیم کعبہ میں تمہارے اور صفوان کے درمیان جو باتیں ہوئی کیا وہ سچ نہیں ہے. اتنا سننا تھا کہ حضرت عمیر اب عمیر نہیں رہے, حضرت عمیر بن جاتے ہیں, کلمہ پڑھ کر کے مسلمان ہو جاتے ہیں. اس لیے کہتے ہیں یا رسول اللہ حتیم کعبہ میں میرے اور صفوان کے علاوہ تیسرا کوئی نہیں تھا, اور صرف یہ باتیں صرف ہم دو کے درمیان ہوئی تھی, اور آپ مدینے میں بیٹھ کر مکے کی باتیں بتا رہے ہیں, تو آپ جھوٹے نہیں بلکہ اللہ کے سچے نبی ہیں. اور کلمہ پڑھ کر کے وہ مسلمان ہو گئے. یہ سارا واقعہ دیکھیے, اللہ پاک نے یہاں پر بڑی فتح عطا فرمائی, بڑی کامیابی عطا فرمائی, اور صرف 313 کو اللہ پاک نے 1000 پر غلبہ عطا فرمایا. اور یہ ایسا غلبہ تھا کہ اسلام 4 دانگے عالم میں پھیلتا چلا گیا. یہاں ایک اور خاص بات میں آپ کو بتا دوں, حضرت عثمان کا نام اصحاب بدر کے ناموں میں آتا ہے. حضرت عثمان کا نام, حالانکہ وہ میدان بدر میں نہیں گئے ہوئے تھے, ان کی جو بیوی ہے نا حضرت رقیہ وہ بہت بیمار تھی. حضرت عثمان سے نبی نے فرمایا تمہاری بیوی بیمار ہے, تمہیں آنے کی ضرورت نہیں ہے, تم اس کی تیمارداری کرو, اس کی دیکھ بھال کرو. حضرت عثمان یہیں رک گئے. لیکن جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم بدر سے واپس پلٹتے ہیں تو سرکار فرماتے ہیں عثمان میرے کہنے پر مدینے میں رکا ہے, اس لیے اوروں کے برابر اس کو بھی مال غنیمت ملے گا, اور جو لوگ آ کر کے شہید ہوئے, جو بچے ہیں, جو زخمی ہوئے, ان کو جتنا ثواب ملا ہے اتنا ہی ثواب اللہ عثمان کو بھی عطا فرمائے گا. اور پھر فرمایا اصحاب بدر میں عثمان کا بھی نام شمار ہوگا. اس لیے حضرت عثمان بدر میں نہیں گئے لیکن پھر بھی اصحاب بدر میں ان کا نام شمار ہوتا ہے. اور صحابہ میں سب سے بڑے عظمت والے صحابہ بدری صحابہ ہیں, اور ان کے بارے میں اللہ نے کیا فرمایا جانتے ہو. حدیث میں اللہ کے رسول فرماتے ہیں اے میرے غلاموں اللہ تمہارے کام سے اتنا خوش ہو گیا, رب نے فرمایا اب تم جو چاہو عمل کرو, اللہ نے تمہاری مغفرت فرما دی ہے. الفاظ پہ غور کیجیے, حدیث کے الفاظ ہیں اصحاب بدر کے اس عمل سے اللہ اتنا خوش ہوا, اتنا
اتنا خوش ہوا کہ رب تبارک و تعالیٰ نے فرمایا محبوب اب آپ کے یہ غلام جو اصحاب بدر ہیں، بدری صحابہ ہیں، یہ کچھ بھی عمل کریں بس اللہ پاک نے ان کو جنت عطا فرما دی ہے، ان سے جنت کا وعدہ کیا ہے۔ دوسرے الفاظ اللہ نے ان کی مغفرت اور بخشش فرما دی ہے۔ اور بھی بہت سارے واقعات اسی میں حضرت عکاشہ ہیں جن کے لڑتے لڑتے آنکھ کا ڈھیلا باہر آ گیا، وہ حضور کی بارگاہ میں جاتے ہیں، حضور نے لعاب دہن لگایا تو آنکھ پہلے سے اچھی ہو گئی۔ اسی طریقے سے ایک صحابی کی تلوار ٹوٹ گئی تو حضور نے انہیں کھجور کی درخت کی ٹہنی عطا فرمائی، وہ کھجور کی درخت کی ٹہنی تلوار سے زیادہ کام کرتی ہوئی نظر آئی۔ اسی طریقے سے ایک صحابی کا اونٹ بیمار ہو گیا، اٹھنے کا نام نہیں لیتا، صحابی پریشان ہے، نبی کا گزر ہوا، نبی نے پوچھا کیا ہوا یا رسول اللہ؟ جب اونٹ آیا تو بہت تندرست تھا، بہت تیز رفتاری کے ساتھ آیا تھا، اب اٹھنے کا نام نہیں لیتا۔ سرکار نے وضو فرمایا، بچا ہوا پانی اس پر چھڑکا تو اونٹ اٹھ کے کھڑا ہو گیا۔ صحابی نے کہا یا رسول اللہ اگر یہ مدینے تک جائے تو میں اس کو کاٹ کر کے تمام مسلمانوں میں اس کے گوشت کو کھلا دوں گا، ہے نا۔ حضور کے پانی پہنچنے پر جو نا وہ بیمار اونٹ جو ہے اٹھ کر کے کھڑا ہو جاتا ہے۔ یہ چند چنیدہ باتیں میں نے آپ کے سماعتوں کے حوالے کیا بدر کے بارے میں۔ آج بھی میدان بدر موجود ہے مکہ اور مدینے کے بیچ میں، اسے بدر اس لیے کہا جاتا ہے، وہاں ایک کنواں ہے جس کنویں کا نام بدر ہے، اسی کی مناسبت سے اس پورے علاقے کا نام بدر پڑ گیا، چونکہ جنگ اسی میدان میں ہوئی ہے اسی لیے وہ جنگ بدر کے نام سے مشہور ہے۔ اور انہی صحابہ کے بارے میں قرآن میں رب نے فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہے اور یہ اللہ سے راضی ہیں۔ ہم سب چاہتے اللہ ہم سے راضی ہو جائے، مگر یہ کیسے آسمان کے ستارے ہیں اور کیسے ایمان والے ہیں، رب کہہ رہا ہے کہ میں ان سے راضی ہوں، رب کہہ رہا ہے میں ان سے راضی ہوں۔ اللہ پاک ان کی قدموں کی برکتیں ہمیں نصیب فرمائے، ان کی بارگاہ کی حاضری اللہ ہمیں نصیب فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے صدقے میں ہماری دنیا اور آخرت کو اللہ کامیابی سے ہمکنار فرمائے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا گوں کہ اللہ پاک کہنے سننے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔